صلی اللہ علیہ محمد. انہیں چیز خدا. السلام علیکم. بات کرو بھائی, بات کریں. السلام سر. جی جناب. السلام علیکم سر. علیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے؟ جی جناب. جی جناب. جی جناب, میں طلحہ عزیز بات کر رہا ہوں ملتان سے, پاکستان سے. جی میں چونکہ ایک بیسیکلی میں غیر مقلدین جنہیں آپ اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایک جماعت کی حیثیت سے میرا تعلق ان سے ہے, اور ایک پیدائشی طور پر اسی ذہن کے تحت جو ہے میری پرورش یا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے میں تو اس کے حوالے سے میں چونکہ آپ مذہب شیعہ کے ایک ترجمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں, تو میرے خود کچھ خدشات ہیں آپ کے مذہب کے حوالے سے. اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ میرے سوالوں کے جواب دیں گے. اور جو ہے میں کوئی آپ سے مناظرہ کرنے نہیں آیا, آپ کو کوئی غلط ثابت کرنے نہیں آیا. تو پہلے آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے. کہاں سے ملے آپ کو سوالات؟ آپ کو کہاں سے ملے؟ سچی بات بتاؤ. سوالات میرے اپنے ذاتی ہیں اور یہ کسی سے لیے نہیں میں. اوکے پوچھیں. جی سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسلام کا جو ہے سب سے بڑا اور جو ہے نا ماخذ کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کلی اسلام کے احکامات. مجھے نہیں معلوم یہ بات, مجھے نہیں معلوم کہ قرآن مجید جو ہے حدیث سے بڑا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم قرآن کو وحی کے طور پر اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, پھر قرآن کو بھیجا. یہ آپ کہہ دیں کہ قرآن جو ہے حدیث شریف سے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہم ہے. مجھے تو یہ نہیں معلوم اس طرح ہے. دیکھیں قرآن بھی وحی ہے, قرآن بھی وحی ہے, کلام اللہ ہے. کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے, کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں قرآن میں ہیں, بعض چیزیں قرآن میں ہیں مجملاً, بعض چیزیں قرآن میں مذکور ہیں ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے وہ بالکل قرآن کی طرح وحی ہے. بالکل. بعض چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے, وہ سچ ہے, وہ دین ہے, وہ حق ہے. نہیں اور کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن سنت سے زیادہ عظیم ہے, زیادہ بڑا ہے. مجھے نہیں معلوم اس بات کا. آپ لوگ کہتے رہتے ہو اس بات کو, لیکن ابھی میرے ذہن میں اس طرح کوئی دلیل نہیں ہے. میری بات سنیے. قرآن جو ہے وہ براہ راست ایک نسل پادن نسل اجماع اور تواتر کے ساتھ ایک سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے, جس کے اندر براہ راست یہ سب سنیے, یہ سب جھوٹ ہے. میری بات تو مکمل ہے بھائی. یہ نہیں مانتا میں اس کو. قرآن جو ہے میری تواتر منقول ہے. وہ بخاری میں دیکھو تواتر اس کی نا. دیکھیں آپ بخاری کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ میری بات تو آپ زمانے میں تو نہیں تھے نا, آپ پہ وہی تو نہیں آئی ہے کہ قرآن متواتر ہمیشہ متواتر ہے. وہ قرآن پہلے زمانے میں متواتر تھا یا نہیں تھا, تو یہ وہ پرانے زمانے کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا نا. آپ کی عمر اگر 1400 سال ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کی یادداشت میں یہ ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ میری عمر 19 سال ہے. ہاں, تو پھر یہ تواتر کا جو ادعا ہے نا, تواتر کا ادعا قرآن کی تواتر صرف عثمان کے زمانے سے, اس سے پہلے متواتر نہیں ہے. میری بات مکمل تو ہونے دیجیے, میرا سوال مکمل ہوتے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر خالق کائنات مخلوق سے براہ راست کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ یہ غلط ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے. وحی بالکل واحد کتاب نہیں, وحی کی حدیث بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حدیث وحی ہے. میں نے کیا کہا براہ راست کلام کر رہا. ہاں, قرآن مجید وہ براہ راست ہم سے نہیں کلام کر رہا, نہیں براہ راست, وہ نبی کو بتایا. جبرائیل لے کے نبی کو, نبی نے قرآن سنایا, براہ راست ہم سے بات نہیں کر رہا. آپ سنیے بات. دیکھیں آپ کے ذہن میں کچھ اوہام ہے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ ہم سے براہ راست بات نہیں کرتا. قرآن کو اللہ نے جبرائیل کو دیا, بلکہ میکائیل کو دیا, میکائیل نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ہمیں پہنچی. اسی طرح جو حدیث ہے وہ اللہ کی جانب سے, وہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اللہ کی جانب سے نبی جبرائیل کو ملا ہے. جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام لایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا. بعض ایسے بھی ہیں وحی ہے جو مستقیم اللہ نے بغیر کسی واسطے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچی, اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں پہنچی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ اللہ ہم سے صرف قرآن کے ذریعے بات کرتا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے.
دیکھیے میں نے جو شرط لگائی تھی خود اس کو جھٹلاتا ہے، قرآن خود اس کو جھٹلاتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام وحی ہے، ختم بات. جی بالکل، میں اس بات کو بالکل مان رہا ہوں، لیکن آپ میری بات مکمل ہونے دیجیے، پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے گا. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قرآن جو ہے براہ راست جو انسان سے خالق جو بات کر رہا ہے وہ قرآن مجید ہے نا. سنیے غلط ہے، آپ اس کو بعد میں غلط ہے، ابھی کہہ دیا غلط ہے، ابھی کہہ دیا غلط ہے. سن تو لینا اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. باقی آپ جو مقدمہ ہی غلط ہے، مقدمہ صحیح کر دو پہلے. مقدمہ ہی غلط ہے تو کیا اس مزید سنے. میں اس کے بعد حدیث پہ آ رہا ہوں نا. حدیث کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث کے اوپر میں آ رہا ہوں. حدیث جو ہے وہ مختلف تاریخی عوامل کے تحت ہم تک پہنچی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. قرآن بھی یہی ہے، یہی تو عرض ہے قرآن میں بھی. نہیں سنیے تو صحیح، قرآن کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم. آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی بالتواتر منقول ہے. حدیث جو ہے مختلف تاریخی عوامل کے تحت ہم تک منتقل ہوئی. قرآن بھی یہی ہے بھائی، قرآن بھی یہی ہے. بخاری مسلم پڑھی ہے. امام بخاری جو ہے، جیسے اگر بخاری کی آپ بار بار بات کرتے ہیں 194 میں پیدا ہوتے ہیں ہجری کے اندر، اور بھائی بخاری میں عمر کا، عائشہ کا، وہ کی پیدائش تو پہلے ہے نا. زید بن ثابت کا قرآن کس طرح جیسے جمع ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں، وہ سارے بیان ہے. آپ صرف بخاری کے اوپر آ رہے ہیں، میں قرآن کے اوپر بات لے کر آ رہا ہوں. میں اسے بڑے سٹیپ کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں اب جو بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے نا بھائی، آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن امامت ہے، آپ کا جو آپ کی جو منہج کی ایک مین اساس ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ امامت جو ہے نا ولایت کا. تو میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن مجید عقیدہ امامت و یہ ولایت کے تحت کن چیزوں کی ہمیں جو ہے وہ ماننے کی، کن کن جگہوں پہ ہمیں تعلیم دیتا ہے. 100 مرتبہ آپ لوگوں کو سمجھایا، یہاں پہ میں نے چیلنج دیا، دعوت دی آپ کے علماء کو کہ بخاری مسلم آپ کے احادیث کے روح سے قرآن بری طرح سے ناقص ہے. جماعت عمریہ کے روایات کے روح سے بات کرنے دو نا بھائی. یہ سوال کر، اتنی ہم نے یہ سوال سنا ہے، اتنی بار جواب دیا ہے. او بھائی اردو میں بات کر رہا ہوں، اپنے علماء کو میری بات پہنچا دو. آؤ پہلے او بھائی بات سنو، طلحہ صاحب پہلے بات سنو. دیکھیے میں مسلمان ہوں. آپ مجھے کن چکروں میں لے، آپ مجھے عالموں کا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بخاری مسلم. میں آپ سے قرآن کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں نا، بات کو سننے دو. جی آپ لوگوں کو ایک توہم ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک کذب ہے، مشہور کرا دیا کہ مذہب عمریہ میں قرآن جو ہے وہ ناقص نہیں ہے. اور یہی عرض ہے ہمارا کہ تمہاری مذہب میں عمر کی شہادت سے، عائشہ کی شہادت سے، عثمان کی شہادت سے، زید بن ثابت کی شہادت سے، صحابہ کی مختلف صحابہ کی شہادت سے قرآن بری طرح ناقص ہے. جب ایک کتاب ناقص ہے ہر مسئلے میں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس میں سے ناقص ہے، کہتے ہیں ناقص ہے، ختم بات. آیات اس میں ختم ہو گئی ہیں، اکثر آیات اس کی کھو گئی. آپ لوگ نہیں، بخاری مسلم بھائی، یہ بھائی تو میں کیا اردو پہ کہہ رہا ہوں نا، کہہ کر یہ بات ہم تک گئے ہیں بھائی. بار بار اسی کو تکرار کرنا پڑتا ہے، بار بار تکرار کرنا پڑتا ہے. بھائی تم کہتا ہوں بخاری مسلم کی روح سے، آپ لوگ نہیں، ہم لوگ نہیں، آپ کو کتب کی روح سے. اپنے علماء کو لاؤ یہاں پر، پہلے یہاں پہ ثابت کرو کہ تمہاری مذہب میں قرآن کامل ہے، پھر ڈیمانڈ کرو کہ قرآن میں فلان مطلب ہمیں دکھاؤ. ہم دکھا بھی نہ سکے نا، کوئی حرج نہیں، ہم حدیث میں دکھائیں. ہم قرآن میں دکھا بھی نہ سکے نا، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے، یہ کافر، یہ زندیق یہ کہے گا، مسلمان یہ نہیں کہتا. دیکھیں ہم قرآن سے امامت ثابت بھی کریں گے، لیکن تمہارا سوال ہی غلط ہے. ہر مرحلے پر تمہارا سوال غلط ہے. ہر جو بھی مقدمہ تم نے ذکر کیا وہ ہر مقدمہ ہی غلط ہے. تم اگر کہتے ہو کہ قرآن کامل ہے، تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کے دلیل میں آؤ، اپنے علماء کو لاؤ، ہم سے گفتگو کر. اگر کہتے ہو کہ قرآن مین سورس ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ قرآن مین سورس ہے. نہیں، قرآن اور کلام اہل بیت علیہ السلام، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درجے کے یہ حجیت رکھتے ہیں. بلکہ سنت اس لحاظ سے ارجح ہے کہ بہت ساری باتیں جو قرآن میں مجملاً مذکور یا مذکور ہے ہی نہیں ظاہر میں، وہ سنت میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن وحی تو سنت بھی وحی ہے. ہم نہیں کہتے، بالکل یہ بات ہی جھوٹ ہے کہ سنت وحی نہیں. سنت بھی کلام اللہ ہے، سنت بھی پیغام اللہ کی ہے، سنت بھی وحی ہے. اور یہ کہنا کہ بھلی سنت جو ہے
قرآن مجید میں نقصان نہیں، یہ جھوٹی بات ہے آپ کے مذہب کے مطابق.